دوران محاصرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں کو خطاب۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ گھر میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جو وہاں داخل ہوتا وہ مقام بلاد پر بیٹھے لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا، یہ ابھی ابھی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ہم نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ عز و جل ان کی جانب سے آپ کو کافی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد اس کا انکار کرے، یعنی مرتد ہو جائے۔ دوسرا وہ جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا وہ جو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کرے۔ تو اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں، اور نہ ہی جب سے اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے اپنے دین کو بدلنے کی تمنا کی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ تو پھر وہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا تو وہ اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، تم لوگ مجھے کس بنا پر قتل کرو گے؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 طرح کے لوگوں کے۔ وہ آدمی جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، یا وہ شخص جو قتل عمد کا مرتکب ہو تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، یا وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد، اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا کہ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور میں اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد بھی نہیں ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فقہ تابعی ابو لیلہ الکندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے محاصرے کے دوران لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، لوگوں، مجھے قتل نہ کرو، اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھ سے اس کی توبہ کروا لو، کیونکہ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم کبھی بھی سب مل کر نماز ادا نہیں کر سکو گے، اور نہ کبھی مل کر دشمن سے جہاد کر سکو گے، اور تم باہم اختلاف کرتے رہو گے یہاں تک کہ تم اس طرح یعنی باہم دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل کی اور یہ آیت تلاوت کی، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 89۔ ثقہ تابعی ثمامہ بن حزن القشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن بیت خلافت میں حاضر ہوا اور انہیں حالات سے مطلع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بلاؤ جنہوں نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ انہیں بلایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نمازیوں کے لیے تنگ پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس قطع زمین کو اپنے خالص مال سے خرید کر اس میں عام مسلمانوں کی طرح رہے گا تو اسے اس سے کہیں بہتر قطع زمین جنت میں ملے گا۔ تو میں نے اسے اپنے خالص مال سے خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مگر آج تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روک رہے ہو۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بئر روما کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں موجود نہیں تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے خالص مال سے یہ کنواں خریدے گا اور اس پر اس کا استحقاق عام مسلمانوں کی طرح ہوگا تو اسے اس سے کہیں بہتر جنت میں ملے گا۔ تو میں نے وہ کنواں اپنے خالص مال سے خریدا، لیکن آج تم مجھے ہی اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کو تیار کرنے والا بھی میں ہی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سقہ تابعی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محاصرے والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ میرے 2 پاؤں ہیں، اگر تم کتاب اللہ میں کوئی ایسا حکم پاتے ہو کہ تم انہیں بیڑیاں پہنا دو تو پھر ایسا کر گزرو۔